کریں گے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ کیا ہے، اور حکومت نے اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے ایک اہم معاملے کے اوپر سرنڈر کیا ہے، اور کاش کہ یہ احساس حکومت بلوچستان کو پہلے ہو جاتا، لیکن ظاہر ہے جب حکومتیں عوام کے ووٹوں سے نہ ہی ہوں تو ان کو پھر عوام کا کوئی احساس نہیں ہوتا، پھر ظاہر ہے ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ ڈمی ہوتے ہیں، چابی والے کھلونے ہوتے ہیں، اور وہی بلوچستان حکومت نے بھی کردار ادا کیا۔ ایک تو بلوچستان میں پچھلے ہم 4 سال سے خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ امن و امان کی صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے، اور جب سے رجیم چینج ہوا اس کے بعد سے اگر آپ دہشت گردی کے واقعات دیکھ لیں، اور جب سے یہ موجودہ حکومت جس کو لایا گیا ہے، مسلط کیا گیا ہے، یہ آئے ہیں، اس کے بعد سے آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، تو اس وقت ہمارا جو نظام ہے وہ صرف ایک کام کر رہا ہے کہ جس طرح سے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے میں بچ جاؤں گا، تو ہمارا نظام صرف یہی کر رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے نظام کے پاس حل یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو اس کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سے اس کا ذکر آؤٹ کروا دو، سوشل میڈیا پہ اتنی سختی کر دو کہ کوئی اس پہ آزادانہ بات نہ کر سکے، اور ساتھ ہی تیسرا جو ہے وہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹس کے ذریعے جو ہے وہ ایک نیریٹو اس طرح کا آپ بنا دیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، تو ان کو لگتا ہے کہ سب چیزیں سیٹ ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے مجھے، یہ میں رضوان الزئی صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، اور مجھے بلوچستان سے ایک نوجوان نے کال کی تھی، اور میں رضوان صاحب کے ولاگ میں یہی بات ان کے ساتھ انٹرویو میں کی تھی کہ بلوچستان کے نوجوان نے مجھے کہا کہ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، مزاحمت ہونی چاہیے، نکلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ ہم اپنے جوانوں کی، پولیس کے شہیدوں کی، ان کے جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز، ان کی میتیں ہم رکھ کے 7 دن تک بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا بتائیں پورے پاکستان سے کتنے لوگ اپنے اپنے شہروں میں ہمارے لیے نکلے، کتنے لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بات کی، کتنے لوگوں نے اس کو ایشو بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہمارے وہ دوست جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے بھرپور بات کی بلوچستان پہ، ان کو 100 میں سے 100 نمبر ہیں۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیو اکاؤنٹس ہیں 15-20، انہوں نے بھرپور بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن 8 کروڑ فیس بک اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں، لاکھوں جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، انسٹا کے اوپر آپ دیکھ لیں، ٹک ٹاک کے اوپر آپ دیکھ لیں۔ مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان کے لوگ کہتے تو ہیں کہ مزاحمت ہونی چاہیے، لیکن کتنے لوگوں نے بلوچستان کے اس دھرنے کو اپنے اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کوریج دیا؟ اتنا ایک جملہ کیا انہوں نے لکھا کہ یار بلوچستان میں جو زیارت کے شہداء کے ورثہ بیٹھے ان کی آواز سنو، اس پہ تو کوئی پیکا نہیں لگنا، اس کے اوپر تو کوئی، لیکن خوف اتنا زیادہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بلوچستان کے حوالے، بلوچستان کا لفظ بھی لکھیں گے تو ہمیں اٹھا لیا جائے گا۔ تو پھر لوگ انقلاب کی باتیں تو نہ کریں نا، جب ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے مظلوم جو وہاں پر بیٹھے تھے ان کے لیے ایک جملہ نہیں لکھ سکتے، اور باتیں ہم کرتے ہیں مزاحمت کی، اور ہم کہتے ہیں جی پی ٹی آئی ڈی چوکی کال دیں، عمران خان ڈی چوکی کال دیں، سہیل آفریدی ڈی چوکی کال دیں، اچکزئی صاحب ڈی چوکی کال دیں۔ اور بھائی حالت یہ ہے کہ جو مزاحمت گراؤنڈ کے اوپر کر رہے تھے ان کے لیے کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی۔ کشمیر اے جے کے والے بیٹھے ہیں نا، 1.5 ماہ سے زیادہ ہو گئے بیٹھے، کتنے لوگ آج آزاد کشمیر کے اوپر، آپ پنجاب کی بات کر لیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیس بک پہ صرف ایک جملہ اتنا لکھا ہو کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی آواز سنو، اس پہ نہ آپ اٹھائے جائیں گے، نہ آپ ایف آئی آر ہوگی، نہ آپ کو گولی لگے گی، نہ آپ بے روزگار ہوں گے۔ اتنا ایک جملہ لکھتے ہوئے بھی خوف آتا ہے، اور باتیں ہماری سنو۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سب کا، مجھ سمیت ہم سب کا جو اس وقت مزاج ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کے پی والے نکلیں، ہزارہ والے نکلیں، پشتون نکلیں، وہ نکل کے گولیاں کھائیں اور گولیاں ماریں، یہ ہماری خواہش ہے، اور وہ نکلیں، گولیاں کھائیں، گولیاں ماریں، اس حکومت کو گرائیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں چین اور سکون آ جائے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا، کے پی تو نکل آئے گا، اصل مسئلہ تو پنجاب کا ہے۔ مجھے بتائیں کہ علیمہ خانم صاحبہ نے 2 ہفتے پہلے یہ اعلان کیا کہ اب اڈیالہ آپ نے نہیں آنا، اب آپ نے اپنے اپنے شہروں میں اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے اور ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی ہے۔ آپ پنجاب میں بتائیں ایک جگہ کے اوپر بھی آپ کو کوئی ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر نظر آیا ہے جو ایکٹیو ہو؟ کے پی میں تو جنید اکبر صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تیار ہیں، جب آپ کہیں گے ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پنجاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں تو یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن بلوچستان میں کریڈٹ جاتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، جمعیت علماء اسلام ہو، اختر جان مینگل صاحب ہوں، اصغر اچکزئی صاحب ہوں، محسن داور صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، اخوندزادہ حسین صاحب ہوں، جس طرح سے یہ سب وہاں پر موجود رہے، جیسے یہ ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر گئے، ان کے لوگ بیٹھ رہے، ان کا ساتھ دیا، اور بالآخر حکومت کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے۔ میں بلال غوری صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی، یہ اب آپ 8 رکنی معاہدہ جلدی جلدی سن لیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے کیا بات غلط تھی؟ کیا یہ پہلے دن نہیں مانا جا سکتا تھا کہ ان کو 8 دن سے زیادہ ان کو اپنی ڈیڈ باڈیز جوانوں کی رکھ کے ان کو بیٹھنا پڑا؟ وہ ڈیڈ باڈیز جو پہلے ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے جس وہ سچویشن میں تھی، ان کی فیملیز نے جو کچھ بتایا ہے، اس میں جو معاہدہ ہے وہ 8 نکاتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے حکومت بلوچستان ہائی کورٹ کو متعلقہ ٹی او آرز کے مطابق آج ہی مراسلہ جاری کرے گی کہ وہ جوڈیشل انکوائری کرے
جوڈیشل انکوائری سے آپ کو پتہ ہے کیا نکلنا ہے، لیکن یہ کاوش اچھی ہے کہ کم از کم تاریخ میں تو لکھا جائے گا نا کہ اس وقت کی بلوچستان ہائی کورٹ کو ایک ٹی او آر کے لیے خط لکھا گیا تھا، وہ کچھ نہ کریں، تاریخ تو بن رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت بلوچستان تمام جو پورے صوبے میں جو دہشت گردی کے واقعات سے جو اضلاع متاثر ہیں، خاص طور پہ زیارت، منگلا اور شابان، جو علاقے بھی ہرنائی، خوست، قلعہ عبداللہ، کوئٹہ، پورے بلوچستان میں حکومت بلوچستان دہشت گردوں، بھتہ خوروں، مسلح گروپس اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کرتے ہوئے انہیں ختم کرے گی۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں امن و امان کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز، سیکورٹی اداروں کے سربراہان، پولیٹیکل پارٹیز، شہداء کے لواحقین کے ساتھ اگلے ہفتے ان کیمرہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا۔ بہت زبردست، بالکل ٹھیک ہے، بٹھائیں ان کو، بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں، ان کی سنیں۔ بلکہ یہ مستقل کمیٹی ہونی چاہیے جہاں پہ اصل اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں، کیونکہ حکومت تو فارم 47 کی ہے، اصل اسٹیک ہولڈرز تو یہ ہیں جن کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں، جو اچکزئی صاحب سمیت یہ سارے، پی ٹی آئی، اختر جان مینگل، یہ سارے بشمول مارنگ بلوچ، اصل تو بلوچستان کے ہولڈرز یہ ہیں۔ اصل وہ یہ حکومت تو عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے بلوچستان میں۔ اگلا جو لیویز فورس کا پولیس پہ انضمام پر نظر ثانی اور غور و خوض کے لیے اسمبلی کے پارلیمانی پارٹیز بشمول وہ پارٹیاں جن کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، پی کے میپ، پی کے نیپ، بی این پی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی، پی ٹی آئی، این ڈی ایم کے رہنماؤں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس 15 دن کے اندر طلب کی جائے گی۔ اگر کانفرنس میں اتفاق رائے نہ ہو سکا تو اس صورت میں اسمبلی کے اندر رائے شماری کی جائے گی۔ اگلا پوائنٹ، بلوچستان کے تمام شہری علاقوں میں امن و امان کو یقینی بنانے اور بتدریج ذمہ داریاں سونپنے کے لیے پولیس کے استعداد کار کو بڑھایا جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ، ضلع زیارت اور خاص طور پہ آگے جو مخصوص ان کے علاقوں کے نام لکھے گئے ہیں کہ ان سے ملکہ علاقوں میں زمینوں سے متعلقہ وزیر ریونیو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں تمام متعلقہ سرکاری افسران اور علاقے کے جو ہیں وہ پٹہ داران اور مالکان کے 5 ممبران کمیٹی کا حصہ ہوں گے، جو کہ متعلقہ علاقوں کی زمینوں کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ کریں گے۔ اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے، یہ اب اس کے لیے بھی شہداء کو اپنے شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھنا پڑا۔ یہ تو وہ پوائنٹ ہے جو اس معاہدے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس معاہدے میں لکھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی بلوچستان میں۔ وہ ہے کہ تمام شہداء بشمول سویلین شہداء کے لواحقین کو مروجہ پالیسی کے تحت شہید ڈکلیئر کیا جائے گا، اور ان کے لواحقین اور بچوں کی کفالت اور تعلیم حکومتی پالیسی کے عین مطابق کی جائے گی، اور معاوضہ مروجہ جو پالیسی ہے اس کے تحت دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ شہداء پیکج میں معاوضہ بھی ہوتا ہے، پلاٹ بھی ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم اور کفالت بھی ہوتی ہے، شہید کوٹے میں بھرتی بھی ہوتی ہے، اور شہید کی تنخواہ میں 60 سال کی عمر تک جو ہے وہ جاری رہے گی۔ جس عمر میں وہ شہید ہوا ہے 60 سال تک وہ تنخواہ اس کی فیملی کو ملتی رہے گی۔ یہ تو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو ویسے ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، یہ اس معاہدے میں آپ نے کیوں لکھا؟ اس کا مطلب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد شہداء کے نام مختلف سرکاری عمارتوں اور کوئلہ پھاٹک چوک کو شہدائے زیارت چوک سے منسوب کیا جائے گا۔ اس معاہدے پر دونوں فریقین متفق ہیں اور دھرنے کا خاتمہ اور شہداء کی تدفین کی جائے گی۔ آج جو ہے وہ تدفین ہو گئی ہے، اور اس تدفین میں جنازے میں جو ہے وہ محمود حسن اچکزئی صاحب اور دیگر پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، لیکن مجھے برحال سرفراز بھگٹی صاحب وہاں پہ نظر نہیں آئے۔ اب آتے ہیں دوسرا معاملہ بہت اہم ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ کیا ہے، جلدی اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو لڑائی میں شدت آ رہی ہے۔ ابھی اسلم غوری صاحب نے جو بیان دیا ہے، اس بیان سے لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، خراب ہو رہی ہیں، اور پھر آج یعنی بروز اتوار مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج وکلا کنونشن سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اس میں جو ابھی اسلم غوری صاحب نے بیان جاری کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسنونگ میں آبادیوں پر سیکورٹی اداروں کی فائرنگ افسوسناک ہے، معصوم جانوں، مساجد اور مدارس پر ظلم و ستم عوام میں اداروں کے خلاف نفرت کا سبب بنتی ہے۔ ادارے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، عوام کے ساتھ یوں بھیڑ بکریوں والا رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ بلوچستان بھر میں ویسے ہی بغاوت کی سی صورتحال ہے، ایسے واقعات مزید انتشار کا باعث بند۔ جمعیت علماء اسلام مظلوم عوام کے اہل خانہ سے ظاہری یکجہتی کرتی ہے۔ بہت سخت بیانات آپ دیکھیں، انہوں نے بھی مدارس، مساجد کا ذکر، اور یہ بیانات بتاتے ہیں کہ چیزیں اور زیادہ خراب ہو رہی ہیں۔ اب میں مولانا صاحب پہ بات کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں جو میں نے نوٹ کی۔ ہم لوگ جو یوٹیوب کرتے ہیں نا، ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کس طرف جا رہا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جس طرف جا رہا ہے، اگر ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے نا تو سوشل میڈیا میں ڈسکریڈٹ کر دے گا، اور وہ ہمارے ویوز بھی گر جائیں گے، اور ہمارے اوپر تنقید بھی شروع ہو جائے گی۔ میں اکثر یہ دوستوں کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ اس چیز سے نہ ڈرا کریں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ پوری ایمانداری سے کوئی بات سمجھیں، کہہ دیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہ آپ کریں، لیکن جس طرح سے یہ پوری کمپین چلائی گئی ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پرپز کو سرو کرتی ہے، کہ ایک پوری کمپین چلا دی جائے کہ یہ مولانا فضل الرحمان تو جی یہ تو اس کو اسٹیبلشمنٹ ہی ہیرو بنا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہی لیڈر بنا رہی ہے۔ میں ابھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے استادوں میں سے ہیں ممتاز بھٹی صاحب، پتہ نہیں مجھے یہ بات آن ریکارڈ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، میں نے ان سے اجازت تو نہیں لی، لیکن
बस ये बात मैं कर रहा हूँ। मुमताज़ भट्टी साहब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक वो बयान जो मुनव्वर हसन ने दिया था, मुनव्वर हसन साहब ने दिया था शोधा के हवाले से, और दूसरा ये बयान, उन्होंने कहा ये दो बहुत डैमेजिंग बयानात हैं, ये उसके बाद ये डैमेजिंग बयान है जो मौलाना फजल रहमान साहब का है। तो बात ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान साहब को हीरो बनाना है तो वो उनको बता देंगे कि आप इन्हें खुल के बात करें, लेकिन ये वो चीज़ है जो मौलाना फजल रहमान साहब ने लश्करों वाली की है। और एक और जो उन्होंने बयान दिया है, इस बयान को कभी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं अलाउ कर सकती कि आप ये बयान देकर और हमारे खिलाफ ये बयान देकर और आप हीरो बन जाएं। कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं जो मैं नहीं बयान कर सकता, मैं उसको टच भी नहीं कर सकता, मैं नहीं वो बता सकता, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बातें मौलाना फजल रहमान साहब ने की हैं जो बहुत डैमेजिंग हैं और जो बहुत चैलेंजिंग हैं और जिनका बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और आएगा। तो कभी इस्टेब्लिशमेंट ये उनको अलाउ नहीं कर सकती। जो मौलाना साहब पे तनकीद बनती है वो ये ज़रूर बनती है कि आपने मखसूस नशिस्तें पीटीआई किससे के ले ली, उस पर असलम गौरी साहब का अपना एक उनका लॉजिक है। वो कहते हैं कि अगर हम ये सीटें ना देते तो ये हुकूमत के पास चली जाती, अब चले अपोजिशन के पास तो हैं। दूसरी बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनसे लोग, अच्छा लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब हों, सुहेल आफरीदी साहब हों, महमूद खाना चकजई साहब हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, मेंगल साहब हों, मोहसन दावर साहब हों, मुस्तफा नवाज खोखर साहब हों, अख्तुज़ादा हुसैन साहब हों, लोग कहते हैं कि ये सब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, इससे ज़्यादा सख्त तो लोग अपने घरों में बैठ के बातें कर रहे हैं। तो लोग ये कहते हैं कि भाई प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हैं, जैसे एजेके के लोग प्रैक्टिकल इकदाम कर रहे हैं ना, कि वो मजामत कर रहे हैं, प्रैक्टिकल मजामत ग्राउंड के ऊपर नजर आ रही है। बलोचिस्तान में लोग बैठे ना, मजामत उन्होंने प्रैक्टिकल की। लोग मौलाना फजल रहमान साहब से इसलिए थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि भाई आप प्रैक्टिकल कब करेंगे, आप कब अपने लोगों को लेके और आप इस हुकूमत के खिलाफ मजामत सड़कों के ऊपर करेंगे। गोके मैं ये बात मानता हूं कि बात करना भी मजामत है। किसी एक ऐसे ट्वीट को जिसमें सच बयान किया गया हो उसको रीट्वीट करना भी मजामत है। किसी अच्छे बयान को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना भी मजामत है। ये चीज़ें इस वक्त मजामत का हिस्सा हैं, ये सारी चीज़ें मजामत का हिस्सा हैं। लेकिन लोग कहते हैं प्रैक्टिकली आप सड़कों के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नहीं आते। ये बिल्कुल एक लोगों का जायज़ सवाल है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एक ज़ाहिर है ये तासुर है बहुत से लोगों में और अक्सरियत है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर, जो ये समझते हैं कि मौलाना साहब को लीडर बनाया जा रहा है और लीडर बना के और उनको केपी की हुकूमत दे दी जाएगी। मैं इससे बिल्कुल इतफाक नहीं करता। ओ भाई कैसे दे देंगे आप मौलाना फजल रहमान साहब को केपी की हुकूमत। और भाई इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाकर सुहेल आफरीदी को नामजद किया, एक एमपी नहीं टूटा पीटीआई का, पता है उन्हें कि केपी क्या है। और दूसरी बात यह है कि या तो ये हो ना कि केपी में आप कहें कि लोग पीटीआई के अगेंस्ट मौलाना साहब को इसलिए लोग वहां के प्रेफर करना शुरू कर देंगे कि मौलाना साहब ग्राउंड के ऊपर आ जाएं, वहां पे ऑपरेशन के खिलाफ, ड्रोन्स के खिलाफ। वो तो मौलाना साहब भी नहीं आ रहे। तो मैं इस लॉजिक से बिल्कुल इतफाक नहीं करता कि मौलाना फजल रहमान साहब को हीरो बना के केपी की हुकूमत दी जाएगी। बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि जो है वो इस तरह से। बलोचिस्तान हाथ से निकल रहा है, एजेके की सूरत हाल आपके सामने है, अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में है, इंडिया तैयार बैठा है, इंटरनेशनली देखें हमारी क्या इंप्लीकेशंस हो रही हैं, ईयू की रिपोर्ट आ रही है, इतनी चीजें हो रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, बेरोजगारी कहाँ पे चली गई है, अनसर्टिनिटी कहाँ पे चली गई है। ऐसे में आप एक और कट्टा खोल देंगे एक पूरे सूबे का। तो इससे मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस लॉजिक से तो इतफाक नहीं करता कि मौलाना साहब को हीरो बना के। और अच्छा फिर एक ये है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो एक स्पोर्ट है वो तकसीम हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा, मैं फिर वही कहूँगा कि वो इन बयानात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आप ये बयान ना दे के और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो आप वो करें, तकसीम करें। फिर एक है कि जी मौलाना साहब हिस्सा मांग रहे हैं। मौलाना साहब से ज़्यादा कौन चीज़ों को समझता है, अंधे को भी नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम गिर रहा है, ये कश्ती डूब रही है, डूबती हुई कश्ती में कौन बैठता है। बिल्कुल मैं ये बात नहीं मानता कि मौलाना साहब अपना हिस्सा मांग रहे हैं सिस्टम से, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि ये बात भी है। हाँ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये हो सकती हैं, जिनमें से एक, शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि हो सकता है मौलाना साहब को सिस्टम के अंदर से किसी ने आंख मारी हो कि चीज़ें ख़राब हैं और ये सिस्टम गिर सकता है, तो आप एक्टिव हो जाएं, ये बिल्कुल हो सकता है। या मौलाना साहब खुद भी इतने एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि ये कश्ती डूब रही है, ये सिस्टम गिर रहा है। तो अंडर जिस ये हो सकता है कि देखिए शादियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो सारी रात जागते हैं, देगें पकवाते हैं, इंतजामात करवाते हैं, शादी हॉल में इंतजामात सारा कुछ करते हैं, और एक बंदा एंड पे आता है मेरी तरह का, जब खाना लग रहा होता है मेरी तरह का बंदा आता है, एंट्री मारता है और वहाँ खड़े होकर और सारों को लाइन हाजिर कर देता है। अच्छा जी, मेहमानों से पूछने लग जाता है जी सब कुछ मिल रहा है, ये वो सारा कुछ। और जितने लोग शादी में आए हुए होते हैं वलीमे में, उनको लगता है कि ये मेन बंदा इंतजामिया, ये सारा जो आप इंतजाम देख रहे हैं ये सारे के पीछे ये है। तो ये जरूर हो सकता है कि मौलाना साहब को भी ये नजर आ रहा हो कि सिस्टम गिर रहा है, तो एंड पे मैं इतना एक्टिव हो जाऊं कि लगे कि मैंने ये सिस्टम गिराया। और इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना के पास ये कैपेसिटी है। जो हमारे दोस्त ये कहते हैं ना कि टीएलपी के साथ भी तो
اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا تو مولانا صاحب زمین آسمان کا فرق ہے ٹی ایل پی اور مولانا صاحب میں. کیوں؟ ٹی ایل پی کے اپنے کو مدارس نہیں تھے منظم. مولانا صاحب کی تو اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر مدارس ہیں. آج ان کے 100 مدرسوں کے اسٹوڈنٹ آگے سڑک پہ بیٹھ جائیں تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا. ایسی پوزیشن کے اوپر ان کے پاس مدرسے ہیں. مولانا صاحب سے نہیں لڑا جا سکتا. ٹی ایل پی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے اوپر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر نکلے جب ان کی کریڈیبلٹی انہوں نے اپنی بحال نہیں کی تھی. ان کی اپنی شورا کے لوگ اس طرح سے منظم نہیں تھے, تنظیمیں ان کی منظم نہیں تھیں. پھر جس ایشو کو لے کے نکلے اس وقت وہ اس طرح کا ایشو تھا نہیں, بہت ساری چیزیں. تو اس معاملے کو آپ نہیں ملا سکتے ٹی ایل پی والے معاملے کے ساتھ. تو مولانا صاحب جو ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے, چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب کو سسٹم سے باہر آنا چاہیے اور ان کو مزاحمت کرنی چاہیے. اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑائی سیریس ہے. جس طرح سے عائشہ گل علیہ وغیرہ کو ایکٹیو کیا گیا, وہی سارے نچلے گندے کردار سارے مولانا کے خلاف ایکٹیو کیے گئے جو پی ٹی آئی کے خلاف ایکٹیو کیے گئے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ پریشانی بہت زیادہ ہے. اور پھر جے یو آئی ایف کے سوشل میڈیا نے جو کمال کر دکھایا ہے کہ پورا نظام ایک طرف اور جے یو آئی ایف کا سوشل میڈیا ایک طرف. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو نیریٹو بنانے والے 15-20 اکاؤنٹس ہیں وہ سارے بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پورا نظام ایک طرف بشمول پی ٹی آئی کے 15-20 اکاؤنٹ جو یہ سمجھتے ہیں کہ, اور پھر سوشل میڈیا پہ بھی, کیونکہ ہم لوگوں نے بھی یہ نیریٹو بنایا کہ مولانا تو 2 نمبر ہے اور مولانا تو دھوکہ دے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. اس سارے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا بھی انفلوئنس رکھنے والا سوشل میڈیا سارا مولانا کے خلاف. اکیلا تنہا جے یو ایف کے سوشل میڈیا نے جس طرح سے یہ جنگ جیتی ہے, جیت چکے ہیں. 5-6-7 دن ہو گئے ہیں ٹویٹر پہ ان کا قبضہ ہے, مکمل طور پہ ان کا قبضہ ہے. ایک ٹرینڈ ان کے خلاف بنتا ہے 2 گھنٹے میں اڑ جاتا ہے. اب پتہ نہیں کو وہ وظیفہ پڑھتے ہیں, کو دم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے خیر ایک ویڈیو جاری کیا جے یو ایف والوں نے کہ کیونکہ وہ فیک ٹویٹر اکاؤنٹ ٹرینڈ بنتا ہے, پیسے دے کے بنتا ہے, تو اس لیے وہ اڑ جاتا ہے. تو بہرحال جی یہ لڑائی سیریس ہے. اب یہ کہاں جاتی ہے, کس طرح ہوتی ہے, یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. پھر ایک سوال یہ تھا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں, وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہماری جو ریاست ہے, ہمارا جو نظام ہے, وہ جب اتنی چیزوں میں الجھا ہوا ہے اور پی ٹی آئی اور عمران خان سے ان کی لڑائی ہے جو نہیں ان سے جیتی جا رہی, تو وہ اتنا بڑا ایک اور محاذ نہیں کھول سکتے. اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر ایف آئی آر خوف سے نہیں کر رہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. میں اس لڑائی کو سیریس سمجھتا ہوں اور اب تک میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کسی ایجنڈے پہ نہیں ہے اور کوئی ان کا آگے چل کے وہ جو بھی کریں, لیکن اس وقت تک میں بالکل یہ بات نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب یہ کوئی ایجنڈے کے تحت یا دھوکے کے ساتھ یا پی ٹی آئی کو مائنس کر کے اور کوئی اس طرح کی یہ چیزیں نہیں ہیں. لڑائی سیریس ہے اور پس پردہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کے ایم این اے سے ان کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو کہا کہ آپ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, اور آپ لوگ پتہ نہیں سنجیدہ ہیں نہیں ہیں. انہوں نے کہا مولانا صاحب ایک نے لیٹر نوٹ پہ کہا کہ مولانا صاحب یہی ہمارے آپ کے بارے میں خدشات ہیں. تو پھر مولانا نے کہا کہ میں پھر اب شروع کر رہا ہوں بیانات دینا اور آگے بڑھنا, تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ کتنا آپ لوگوں میں تپڑ ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کتنی ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی پاکستان کھڑی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے کوئی اس پہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں, لیکن ابھی تک تو نظام کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں. اور آج مولانا صاحب نے ایک عام خطاب بھی کرنا ہے. اب وہ اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہیں, اس کو واپس لیتے ہیں, اسے سخت تقریر کرتے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں.